بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل درود، فصل دوم، درس نمبر 8۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ انه سمع النبي يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وارجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب تم اذان سنا کرو تو جو الفاظ مؤذن کہے وہی تم کہا کرو، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ جل شانہ سے میرے لیے وسیلے کی دعا کیا کرو۔ وسیلہ جنت کا ایک درجہ ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں۔ پس جو شخص میرے لیے اللہ سے وسیلے کی دعا کرے گا اس پر میری شفاعت اتر پڑے گی۔ فائدہ مظہر شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ اتر پڑے گی کا مطلب یہ ہے کہ محقق ہو جائے گی، اس لیے کہ بعض روایات میں اس کی جگہ یہ ارشاد ہوا ہے کہ شفاعت واجب ہو جائے گی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو شخص اذان سنے اور یہ دعا پڑھے، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اس کے لیے میری شفاعت اتر جاتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنتے تو خود بھی یہ دعا پڑھتے، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد وآته سؤله يوم القيامة۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آواز سے پڑھا کرتے تھے کہ پاس والے اس کو سنتے تھے۔ اور بھی متعدد احادیث سے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مضمون نقل کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جب تم مجھ پر درود پڑھا کرو تو میرے لیے وسیلہ بھی مانگا کرو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وسیلہ کیا چیز ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا، اور مجھے یہ امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا۔ حضرت سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وسیلہ کے اصل معنی لغت میں تو وہ چیز ہے جس کی وجہ سے کسی بادشاہ یا کسی بڑے آدمی کی بارگاہ میں تقرب حاصل کیا جائے، لیکن اس جگہ ایک عالی درجہ مراد ہے، جیسے کہ خود حدیث میں وارد ہے کہ وہ جنت کا ایک درجہ ہے، اور قرآن پاک کی آیت وابتغوا الیہ الوسیلہ میں ائمہ کے تفسیر کے 2 قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے وہی تقرب مراد ہے جو اوپر گزرا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد، عطا وغیرہ سے بھی یہی قول نقل کیا گیا ہے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف تقرب حاصل کرو اس چیز کے ساتھ جو اس کو راضی کر دے۔ واحدی، بغوی، میشری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ وسیلہ ہر وہ چیز ہے جس سے تقرب حاصل کیا جاتا ہو، قرابت ہو یا کوئی عمل،
اور اس قول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے توسل حاصل کرنا بھی داخل ہے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسنین میں آداب دعا میں لکھا ہے، وأن يتوسل إلى الله تعالى بأنبيائه والصالحين من عباده، یعنی توسل حاصل کرے اللہ جل شانہ کی طرف اس کے انبیاء کے ساتھ، جیسے کہ بخاری، مسند، بزار اور حاکم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جیسے کہ بخاری سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور دوسرا قول آیت شریفہ میں یہ ہے کہ اس سے مراد محبت ہے، یعنی اللہ کے محبوب بنو، جیسے کہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ابو زید سے نقل کیا ہے۔ اور حدیث پاک میں فضیلت سے مراد وہ مرتبہ عالیہ ہے جو ساری مخلوق سے اونچا ہو، اور احتمال ہے کوئی اور مرتبہ وارد ہو یا وسیلے کی تفسیر ہو، اور مقام محمود ہی ہو جس کو اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ہے، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ امید ہے کہ پہنچائیں گے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب مقام محمود میں۔ مقام محمود کی تفسیر میں علماء کے چند اقوال ہیں، یہ کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے اوپر گواہی دینا ہے، اور کہا گیا ہے کہ حمد کا جھنڈا جو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا مراد ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن عرش پر، اور بعض نے کہا ہے کہ کرسی پر بٹھانے کو کہا کہ اس سے مراد شفاعت ہے، اس لیے وہ ایسا مقام ہے کہ اس میں اولین و آخرین سبھی آپ کی تعریف کریں گے۔ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے استاد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے اتباع میں کہتے ہیں کہ ان اقوال میں کوئی منافات نہیں، اس واسطے کی احتمال ہے کہ عرش و کرسی پر بٹھانا شفاعت کی اجازت کی علامت ہو، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہو جائیں تو اللہ جل شانہ ان کو حمد کا جھنڈا عطا فرمائیں، اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہی دیں۔ ابن حبان کی ایک حدیث میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن لوگوں کو اٹھائیں گے، پھر مجھے ایک سبز جوڑا پہنائیں گے، پھر میں وہ کہوں گا جو اللہ چاہیں گے، پس یہی مقام محمود ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سے مراد وہ حمد و ثنا ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت سے پہلے کہیں گے، اور مقام محمود ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام ہے جو اس وقت میں پیش آئیں گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب کہ میں وہ کہوں گا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، حدیث کی کتابوں بخاری، مسلم شریف وغیرہ میں شفاعت کی طویل حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، جس میں یہ مذکور ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کروں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ جل شانہ مجھے سجدے میں جب تک چاہیں گے پڑا رہنے دیں گے، اس کے بعد اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، سفارش کرو قبول کی جائے گی، مانگو تمہارا سوال پورا کیا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا، پھر اپنے رب کی وہ حمد و ثنا کروں گا جو اس وقت میرا رب مجھے الہام کرے گا، پھر میں امت کے لیے سفارش کروں گا۔ بہت لمبی حدیث سفارش کی ہے جو مشکات میں بھی مذکور ہے۔ ہاں ہاں اجازت ہے تجھے، آج عزت ہے تجھے، زیبا شفاعت ہے تجھے، بے شک یہ ہے حصہ تیرا۔ جہاں ایک بات قابل لحاظ ہے کہ اوپر کی دعا میں الوسیلۃ والفضیلہ کے بعد والدرجۃ الرفیعہ لفظ بھی مشہور ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اس حدیث سے ثابت نہیں، البتہ بعض روایت میں جیسے کہ حسن حسنین میں بھی ہے کہ اس کے آخر میں انک لا تخلف المیعاد یاد کا اضافہ ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
عن أبي حميد أو أبي أسيد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم في المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج من المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يقل اللهم افتح لي أبواب فضلك. أخرجه أبو عوانة في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما كذا في البديع. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا کرے، پھر یوں کہا کرے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے میرے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے نکلا کرے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا کرے اور یوں کہا کرے اے اللہ میرے لیے اپنے فضل یعنی روزی کے دروازے کھول دے۔ مسجد میں جانے کے وقت رحمت کے دروازے کھلنے کی وجہ یہ ہے کہ جو مسجد میں جاتا ہے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے کے لیے جاتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کا زیادہ محتاج ہے کہ وہ اپنی رحمت سے عبادت کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کو قبول فرمائے۔ مظاہر حق میں لکھا ہے دروازے رحمت کے کھول بسبب برکت اس مکان شریف کے یا بسبب توفیق دینے نماز کی، اس میں یا بسبب کھولنے حقائق نماز کے، اور مراد فضل سے رزق حلال ہے کہ بعد نکلنے کے نماز سے اس کی طلب کو جاتا ہے۔ اس میں قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ ہے جو سورہ جمعہ میں وارد ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے نقل کیا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوا کرو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو درود و سلام بھیجتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی خود اپنے اوپر، اور پھر یوں فرماتے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اور جب مسجد سے نکلتے تب بھی اپنے اوپر درود سلام بھیجتے اور فرماتے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پڑھا کرتے بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، اور جب واپس تشریف لاتے تب بھی پڑھا کرتے بسم اللہ اللہم صلی علی محمد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھلائی تھی کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوا کریں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں اور یہ دعا پڑھا کریں اللہم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا ابواب رحمتک۔ اور جب نکلا کریں جب بھی یہی دعا پڑھا کریں، اور ابواب رحمتک کی جگہ پر ابواب فضل کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص تم میں سے مسجد میں جایا کرے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا کرے اور یوں کہا کرے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور جب مسجد سے نکلا کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا کرے اور یوں کہا کرے اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تجھے دو باتیں بتاتا ہوں، انہیں بھولنا مت۔ ایک یہ کہ جب مسجد میں جائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور یہ دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور جب باہر نکلے تو مسجد سے تو یہ دعا پڑھا کرے
اللهم اغفر لي واحفظني من الشيطان الرجيم۔ اور بھی بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور تابعین سے یہ دعا نقل کی گئی ہے۔ صاحب حسن حسنین رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں جانے کی اور مسجد سے نکلنے کی متعدد دعائیں مختلف احادیث سے نقل کی ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت سے مسجد میں داخل ہونے کے وقت یہ دعا نقل کی ہے: اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس اللہ کے ذریعے سے جو بڑی عظمت والا ہے، اس کی کریم ذات کے ذریعے سے اور اس کی قدیم بادشاہت کے ذریعے سے شیطان مردود کے حملے سے۔ حسن حسنین میں تو اتنا ہی ہے، لیکن ابو داؤد میں اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاک ارشاد بھی نقل کیا ہے کہ جب آدمی یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان یوں کہتا ہے کہ مجھ سے تو یہ شخص شام تک کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اس کے بعد صاحب حسنین مختلف احادیث سے نقل کرتے ہیں کہ جب مسجد میں داخل ہو تو بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک اور حدیث میں وعلی سنت رسول اللہ، اور ایک حدیث میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھے، اور جب مسجد سے نکلنے لگے جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک اور حدیث میں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تمنا کون سا مسلمان ایسا ہوگا جس کو نہ ہو، لیکن عشق و محبت کی بقدر اس کی تمنائیں بڑھتی رہتی ہیں، اور اکابر و مشائخ نے بہت سے اعمال اور بہت سے درودوں کے متعلق اپنے تجربات تحریر کیے ہیں کہ ان پر عمل سے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ارشاد نقل کیا ہے: من صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ کہ جو شخص روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ارواح میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر بدنوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر قبور میں درود بھیجے گا، وہ مجھے خواب میں دیکھے گا، اور جو بھی مجھے خواب میں دیکھے گا وہ قیامت میں دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت میں دیکھے گا میں اس کی سفارش کروں گا، اور جس کی میں سفارش کروں گا وہ میرے حوض سے پانی پیے گا، اور اللہ جل شانہ اس کے بدن کو جہنم پر حرام قرار فرما دیں گے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو القاسم بستی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل کی ہے، مگر مجھے اب تک اس کی اصل نہیں ملی۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ جو شخص یہ ارادہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے وہ یہ درود پڑھے: اللہم صل علی محمد کما امرتنا ان یصلی علیہ، اللہم صل علی محمد کما هو اہلہ، اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى۔ جو شخص اس درود کو طاقت کے موافق پڑھے گا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے گا، اور اس پر اس کا اضافہ بھی کرنا چاہیے: اللہم صل علی روح محمد فی الارواح، اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صل علی قبر محمد فی القبور۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ ذات السعید میں تحریر فرماتے ہیں: سب سے زیادہ لذیذ تر اور شیرین تر خاصیت درود شریف کی یہ ہے کہ اس کی بدولت عشاق کو خواب میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت زیارت میسر ہوئی ہے۔ بعض درودوں کو بالخصوص بزرگوں نے آزمایا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ترغیب اہل السعادات میں لکھا ہے کہ شب جمعہ میں 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں
11 بار آیت الکرسی اور 11 بار قل هو اللہ اور بعد سلام 100 بار یہ درود شریف پڑھے، انشاءاللہ 3 جمعے نہ گزرے پائیں گے کہ زیارت نصیب ہوگی۔ وہ درود شریف یہ ہے: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم۔ دیگر شیخ موصوف نے لکھا ہے کہ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں بعد الحمدوں کے 25 بار قل هو اللہ اور بعد سلام کے یہ درود شریف 1000 مرتبہ پڑھے، دولت زیارت نصیب ہو، اور وہ یہ ہے۔ دیگر نیز شیخ موصوف نے لکھا ہے کہ سوتے وقت 70 بار اس درود کو پڑھنے سے زیارت نصیب ہو۔ اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وتراث مملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك لا منتهى الهادون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين۔ دیگر اس کو بھی سوتے وقت چند بار پڑھنا زیارت کے لیے شیخ نے لکھا ہے: اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام۔ مگر بڑی شرط اس دولت کے حصول میں قلب کا شوق سے پر ہونا اور ظاہری و باطنی معصیتوں سے بچنا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ المشائخ قطب الارشاد شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب النوادر میں بہت سے مشائخ تصوف اور ابدال کے ذریعے سے حضرت خضر علیہ السلام سے متعدد اعمال نقل کیے ہیں۔ اگرچہ محدثانہ حیثیت سے ان پر کلام ہے، لیکن کوئی فقہی مسئلہ نہیں جس میں دلیل اور حجت کی ضرورت ہو، مبشرات اور منامات میں ہیں۔ من جملہ ان کے لکھا ہے کہ ابدال میں سے ایک بزرگ نے حضرت خضر علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے کوئی عمل بتائیے جو میں رات میں کیا کروں۔ انہوں نے فرمایا کہ مغرب سے عشاء تک نفلوں میں مشغول رہا کر، کسی شخص سے بات نہ کر، نفلوں کی 2 رکعت پر سلام پھیرتا رہا کر، اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا کر۔ عشاء کے بعد بھی بغیر بات کیے اپنے گھر چلا جا اور وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھ، ہر رکعت میں 1 دفعہ سورۃ فاتحہ اور 7 مرتبہ قل هو اللہ الصمد۔ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد پھر سجدہ کر، جس میں 7 دفعہ استغفار، 7 دفعہ درود شریف اور 7 دفعہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا اور یہ دعا پڑھ: یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہ الاولین والآخرین یا رحمن الدنیا والآخرہ ورحیمہما یا ربی یا ربی یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پھر اس حال میں ہاتھ اٹھائے ہوئے کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر پھر یہی دعا پڑھ۔ پھر دائیں کروٹ پر قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹ جا اور سونے تک درود شریف پڑھتا رہے۔ جو شخص یقین اور نیک نیتی کے ساتھ اس عمل پر مداومت کرے گا، مرنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور خواب میں دیکھے گا۔ بعض لوگوں نے اس کا تجربہ کیا، انہوں نے دیکھا کہ وہ جنت گئے، وہاں انبیاء علیہ السلام اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ان سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس عمل کے بعد
بہت سے فضائل ہیں جس کو ہم نے اختصاراً چھوڑ دیا، اور پھر متعدد عمل اس نوع کے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نقل کیے ہیں۔ حضرت دیومری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد باوضو ایک پرچے پر محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ 35 مرتبہ لکھے اور اس پرچے کو اپنے ساتھ رکھے، اللہ جل شانہ اس کو طاعت پر قوت عطا فرماتا ہے اور اس کی برکت میں مدد فرماتا ہے اور شیاطین کے وساوس سے حفاظت فرماتا ہے۔ اور اگر اس پرچے کو روزانہ طلوع آفتاب کے وقت درود شریف پڑھتے ہوئے غور سے دیکھتا رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کثرت سے ہوا کرے۔ تنبیہ: خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جانا بڑی سعادت ہے، لیکن 2 امر قابل لحاظ ہیں۔ اول، وہ جس کو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے نشر الطیب میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ جس کو بیداری میں یہ شرف نصیب نہیں ہوا، اس کے لیے بجائے اس کے خواب میں زیارت سے مشرف ہو جانا سرمایہ تسلی اور فی النفس ایک نعمت عظمیٰ، دولت کبریٰ ہے، اور اس سعادت میں اکتساب کو اصلاً دخل نہیں، محض محوب ہی ای سعادت بزور بازو نیست، تانہ بخشد خدائے بخشزا۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا کہ سعادت قوت بازو سے حاصل نہیں ہوتی ہے جب تک اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا اور بخشش نہ ہو۔ ہزاروں کی عمریں اس حسرت میں ختم ہو گئیں، البتہ غالب یہ ہے کہ کثرت درود شریف و کمال اتباع سنت و غلبہ محبت پر اس کا ترتب ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ لازمی اور کلی نہیں، اس لیے کہ اس کے نہ ہونے سے مغموم و معزون نہ ہونا چاہیے کہ بعض کے لیے اس میں حکمت و رحمت ہے۔ عاشق کو رضا محبوب سے کام، خواہ وصل ہو تب، ہجر ہو تب۔ اريد وصاله ويريد هجري فاترك ما اريد لما يريد۔ اور اللہ ہی کے لیے خوبی ہے اس کہنے والے کی جس نے کہا کہ میں اس کا وصال چاہتا ہوں اور وہ مجھ سے فراق چاہتا ہے، میں اپنی خوشی کو اس کی خوشی کے مقابلے پر چھوڑتا ہوں۔ فراق و وصل چی باشد رضائے دوست طلب، کہ حیف باشد از وغیرہ او تمنائے۔ عارف شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فراق و وصل کیا ہوتا ہے؟ محبوب کی رضا ڈھونڈ کے محبوب سے اس کی رضا کے سوا تمنا کرنا ظلم ہے۔ اسی سے یہ بھی سمجھ لیا جاوے کہ اگر زیارت ہو گئی مگر طاعت سے رضا حاصل نہ کی تو وہ کافی نہ ہوگی۔ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی بہت سی صورتاً نائر معنی مہجور اور بعض سورہ مہجور جیسے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، اویس قرنی معنی قریب سے مسرور تھے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زمانے میں کتنے لوگ ایسے تھے کہ جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت زیارت ہوتی تھی، لیکن اپنے کفر نفاق کی وجہ سے جہنمی رہے۔ اور حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، اکابر صوفیاء میں ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، لیکن اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ان کا ذکر فرمایا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے ان سے ملے وہ ان سے اپنے لیے دعائے مغفرت کرائے۔ ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ اس کو ضرور پورا کرے، تم اس سے دعائے مغفرت کرانا۔ دوسرا امر قابل تنبیہ یہ ہے کہ جس شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے یقیناً اور قطعاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زیارت کی۔ روایت صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے، اور محقق ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت عطا نہیں فرمائی کہ وہ خواب میں آ کر کسی طرح اپنے
آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ظاہر کرے، مثلا یہ کہے کہ میں نبی ہوں، یا خواب دیکھنے والا شیطان کو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ بیٹھے، اس لیے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اصلی حیت میں نہ دیکھے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حیت اور حلیہ میں دیکھے جو شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب نہ ہو، وہ دیکھنے والے کا قصور ہوگا۔ جیسے کہ کسی شخص کی آنکھ پر سرخ یا سبز یا سیاہ عینک لگا دی جائے تو جس رنگ کی عینک ہوگی اسی رنگ کی سب چیزیں نظر آئیں گی۔ اس طرح بھینگے کو ایک کے دو نظر آتے ہیں۔ اگر نئے ٹائم پیس کی لمبائی میں کوئی شخص اپنا چہرہ دیکھے تو اتنا لمبا نظر آئے گا کہ حد نہیں، اور اگر اس کی چوڑائی میں اپنا چہرہ دیکھے تو ایسا چوڑا نظر آئے گا کہ خود دیکھنے والے کو اپنے چہرے پر ہنسی آئے گی۔ اس طرح سے اگر خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد شریعت مطہرہ کے خلاف سنیں تو محتاج تعبیر ہے۔ شریعت کے خلاف اس پر عمل کرنا جائز نہیں، چاہے کتنے ہی بڑے شیخ اور مقتدی کا خواب ہو۔ مثلا کوئی شخص دیکھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ناجائز کام کے کرنے کی اجازت یا حکم دیا تو در حقیقت حکم نہیں بلکہ ڈانٹ ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنی اولاد کو کسی برے کام سے روکے اور وہ مانتا نہ ہو تو اس کو تنبیہ کے طور پر کہا جاتا ہے کہ کرو اور کر، یعنی اس کا مزہ چکھاؤں گا۔ اور اسی طرح سے کلام کے مطلب کا سمجھنا جس کو تعبیر کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک دقیق فن ہے۔ تعطیر الانام فی تعبیر المنام میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے خواب میں یہ دیکھا کہ اس سے ایک فرشتے نے یہ کہا کہ تیری بیوی تیرے فلاں دوست کے ذریعے تجھے زہر پلانا چاہتی ہے۔ ایک صاحب نے اس کی تعبیر یہ دی کہ وہ صحیح تھی کہ تیری بیوی اس فلاں سے زنا کرتی ہے۔ اس طرح وہ بہت سے واقعات اس قسم کے فن تعبیر کی کتابوں میں لکھے ہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ امام نوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا، خواب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت معروفہ پر دیکھا ہو یا اس کے علاوہ، اور اختلاف اور تفاوت صورتوں کا باعتبار کمال و نقصان دیکھنے والے کے ہے۔ جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی صورت میں دیکھا بسبب کمال دین اپنے کے دیکھا، اور جس نے برخلاف اس کے دیکھا بسبب نقصان اپنے دین کے دیکھا۔ اس طرح ایک نے بوڑھا دیکھا، ایک نے جوان، اور ایک نے راضی اور ایک نے خفا۔ یہ تمام مبنی ہے اوپر اختلاف حال دیکھنے والے کے۔ پس دیکھنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کسوٹی ہے معرفت احوال دیکھنے والے کے، اور اس میں ضابطہ مفیدہ ہے سالکوں کے لیے کہ اس سے احوال اپنے باطن کا معلوم کر کے علاج اس کا کریں اور اس کو سنت قویمہ پر عرض کرے۔ اگر موافق ہو تو حق ہے، اور اگر مخالف ہو تو بسبب خلل سامعہ اس کی ہے۔ پس روایات ذات کریمہ اور اس چیز کا کہ دیکھی یا سنی جاتی ہے حق ہے، اور جو تفاوت اور اختلاف سا ہے تجھ سے ہے۔ حضرت شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک فقیر نے فقراء مغرب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اس کو شراب پینے کے لیے فرماتے ہیں۔ اس نے واسطے رفع اس اشکال کے علماء سے استفسار کیا کہ حقیقت حال کیا ہے۔ ہر عالم نے محمل اور تعویل اس کی بیان کی۔ ایک عالم تھے مدینہ میں نہایت متبع سنت، ان کا نام شیخ محمد اراد تھا۔ جب وہ استفسا ان کی نظر سے گزرا فرمایا یوں نہیں جس طرح اس نے سنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا یعنی شراب نہ پیا کر۔ اس نے لا تشرب کو اشرب سنا۔ حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام کو تفصیل سے لکھا ہے، اور میں نے مختصراً جیسے کہ حضرت شیخ نے فرمایا کہ لا تشرب کو اشرب سن لیا محتمل ہے، لیکن جیسے اس ناکارہ نے اوپر لکھا کہ اگر اشرب خمر ہی فرمایا ہو یعنی پی شراب تو یہ دھمکی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ لہجے کے فرق سے اس قسم کی چیزوں میں فرق ہو جایا کرتا ہے۔ سہارنپور سے دہلی جانے والی لائن پر 8واں اسٹیشن
کھاتولی ہے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ بچپن میں جب میں ابتدائی صرف و نحو پڑھتا تھا اور اسی اسٹیشن پر گزر ہوتا تھا تو اس کے مختلف معنی بہت دیر تک دل میں گھوما کرتے تھے۔ یہ مضمون مختصر طول پر رسالہ فضائل حج اور شمائل ترمذی کے ترجمہ خصائل میں بھی گزر چکا۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ نے زاد السعید میں درود و سلام کی ایک چہل حدیث تحریر فرمائی ہے اور اس سے نشر طیب میں بھی حوالوں کے حذف کے ساتھ نقل فرمائی ہے۔ اس کو اس رسالے میں ترجمے کے اضافے کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے تاکہ وہ برکت حاصل ہو جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے۔ زاد السعید میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ یوں تو مشائخ کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین سے صدہا صیغے اس کے منقول ہیں۔ دلائل الخیرات اس کا ایک نمونہ ہے، مگر اس مقام پر صرف جو صیغے صلاۃ و سلام کے احادیث مرفوعہ حقیقیہ یا حکیمیہ میں وارد ہیں ان میں سے 40 صیغے مرقوم ہوتے ہیں جس میں 25 صلاۃ اور 15 سلام کے ہیں۔ گویا یہ مجموعہ درود شریف کی چہل حدیث ہے جس کے باب میں بشارت آئی ہے کہ جو شخص امر دین کے متعلق 40 حدیثیں میری امت کو پہنچائے اس کو اللہ تعالیٰ زمرہ علماء میں مشہور فرمائیں گے اور میں اس کا شفیع ہوں گا۔ درود شریف کا امر دین سے ہونا بوجہ اس کا معمور ہونے کے ظاہر ہے، تو اس احادیث شریف کے جمع کرنے کے مضاعف ثواب یعنی اجر و تبلیغ چہل حدیث کی توقع ہے۔ ان احادیث سے قبل 2 صیغے قرآن مجید سے تبرکاً لکھے جاتے ہیں جو اپنے عموم لفظی سے صلوات نبویہ میں بھی شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص ان سب صیغوں کو روزانہ پڑھ لیا کرے تو تمام فضائل و برکات جو جدا جدا ہو صیغے کے متعلق ہیں تمام اس شخص کو حاصل ہو جائیں گے۔ صیغہ قرآنی سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ سلام علی المرسلین۔ سلام نازل ہو اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، سلام ہو رسولوں پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔